تجوید میں ایک چیز ہے جس کا خاص خیال کیا جائے گا، وہ ہے تمام حروف الف سے یا تک، تمام حروف کی صحیح صحیح ادائیگی۔ اس کا مطلب یہ ہے، مثال جیسے اگر تا ہے تو تا پڑھا جائے گا، اسے تو نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر تو ہے تو اسے تو پڑھا جائے گا، اسے تا نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر کہیں پر سا ہے تو اس کو سا پڑھا جائے گا، سا نہیں پڑھا جائے گا۔ سین ہے تو اسے سین پڑھا جائے گا، اسے سا نہیں پڑھا جائے گا۔ صاد ہے تو اس کو صاد ہی پڑھا جائے گا، سین نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر کہیں پر سین ہے تو سین پڑھا جائے گا، اس کو صاد نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں حروف کی صحیح ادائیگی، اور یہ بہت ضروری ہے قرآن میں، اردو عربی پڑھنے میں، لکھنے میں، اور عربی عبارت خوانی میں، عبارت کرنے میں، عبارت پڑھنے میں۔ تو حروف کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے۔ نمبر دو، تجوید جو دوسری چیز کے اوپر مشتمل ہے وہ ہے کلمات کو پڑھنے کا طریقہ۔ کلمات جو بھی کلمہ ہو، جیسے زید، بکر، احمد، تو ان کو پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو تجوید سے معلوم ہوتا ہے۔ الحمد، الحمد، یہ کلمات کو پڑھنے کا طریقہ ہے۔ آپ پڑھے الحمد کو الحمد، غلط ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے تجوید نہیں پڑھی۔ آپ نے تجوید پڑھی لیکن اس کے اوپر غور نہیں کیا کہ تجوید دراصل کن چیزوں کو شامل ہے۔ تو تجوید دو چیزوں کو شامل ہے، ایک تو یہ کہ حروف کی صحیح ادائیگی۔ آپ دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں، آپ اس کے اوپر غور کیجئے۔ الحمد، الحمد، دیکھیے میں نے اس میں حروف کی ادائیگی کی بھی پوری صحیح ادائیگی کی، اور اس کی پوری کوشش کی، اس کے ساتھ ساتھ کلمات کی ادائیگی بھی صحیح ہوئی، اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی صحیح ہے جو عربوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو تجوید ان دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ اگر کوئی آدمی، کل بھی میں نے مثال دی تھی آپ کو، کہ قل هو اللہ احد، قل کے معنی ہوتا ہے کہنا، اس کے بجائے کوئی کہے قل هو اللہ، کھاؤ، قل معنی کاف کے ساتھ جو آتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے کھانا، اور قل قوف کے ساتھ آتا ہے اس کے معنی کہنا۔ تو حروف کی صحیح ادائیگی بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی کلمات کو پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اور یہ دونوں چیزیں آپ کو تجوید سے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ چلیے، اس کے بعد بات آتی ہے مخارج کی۔ اس کے اوپر میں ضمناً آپ کے سامنے پچھلے درس میں بتا چکا ہوں کہ مخارج یہ مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کے معنی ہوتے ہیں یعنی جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، مخرج کی جمع مخارج ہے۔ معنی یہ ہے یعنی جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں اس کو مخرج کہتے ہیں، یعنی حروف ادا ہوتے ہیں یعنی جہاں سے حروف نکلتے ہیں۔ یہ کتنی چیزیں ہیں؟ 5 چیزیں ہیں، یہ 5 ہیں۔ یہ مخارج کتنے ہیں ٹوٹل، یا نکلنے کی جگہیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں۔ نمبر 1 زبان، نمبر 2 ہونٹ، نمبر 3 حلق، نمبر 4 خیشوم یعنی ناک کا بانسا، ناک کی اوپر کی ہڈی جو اس کو کہتے ہیں اس کو خیشوم کیسے ہونا ہے، ناک کا بانسا، ناک کا بانسا بولتے ہیں، خیشوم اور اردو بولتے ہیں۔ اور ایسے ہی 5ویں چیز ہے جوف۔ جوف کا مطلب یعنی کہ حلق اور منہ کے درمیان کا حصہ، خالی حصہ، جس کو جوف دہن بولتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 5 چیزیں ہیں جہاں سے تمام 29 حروف ادا ہوتے ہیں۔ انہی 5 کے 17 جگہوں سے 29 حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو ان کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ ٹوٹل حروف 29، 29 حروف کے ٹوٹل مخارج 17، 17 مخارج ہیں۔ اس کے کتنے مخارج ہیں؟ 17 مخارج۔ اور یہ 17 مخارج کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ 5 جگہوں سے: زبان، ہونٹ، حلق، خیشوم، جوف۔ 17 مخارج ہے 29 حروف کے۔ کہتے ہیں جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو اس سے پہلے حمزہ مفتوحہ لگائیں۔ اگر آپ کو مخرج معلوم نہیں ہے، یاد بھی نہیں ہے، معلوم بھی نہیں ہے،
آسان طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی مخرج کا، کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے تو آپ کیا کریے، اس حرف کے آگے حمزہ لگا دیجیے اور حمزہ کے اوپر زبر لگا دیں۔ حمزہ مفتوحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حمزہ ہو اور حمزہ کے اوپر زبر ہو، تو آواز جہاں رکے گی وہی اس حرف کا مخرج ہوگا۔ جہاں آواز رک جائے گی، جیسے دیکھیے با ہے، ٹھیک ہے، با کا مخرج آپ کو نہیں معلوم، مثال ایک بات سمجھانے کے لیے کہ با کا مخرج آپ کو مثال کے طور پر نہیں معلوم، آپ اس کے آگے حمزہ لگائیے، حمزہ کے اوپر زبر، اس کو حمزہ مفتوح آگے، اب اس کو پڑھیے، اب اب ب ب تو آواز کہاں رکی؟ دونوں ہونٹوں کے اوپر رک گئی، تو گویا کہ یہ دونوں ہونٹ یہ مخرج ہوا کس کا؟ با کا، لیکن کون سا مخرج تو ہے دونوں ہونٹ، لیکن دونوں ہونٹوں کا کون سا حصہ؟ دونوں ہونٹوں کا وہ حصہ جہاں پر تھوک لگتا ہے، جس کو ہم تر بولتے ہیں، تری والا حصہ بولتے ہیں جی۔ تو اس طریقے سے کسی بھی مخرج، کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنے کا آسان طریقہ ہے، اس سے پہلے حمزہ مفتوحہ لگا دیا جائے، آواز جہاں رکے وہی اس کا مخرج ہے جی۔ اس کے بعد کہتے ہیں عربی کے کل حروف 29 ہیں، ٹوٹل الف سے یا تک ٹوٹل کتنے حروف ہے؟ 29۔ یہاں پر آپ دیکھیے نمبر وائز سب لکھے ہوئے، الف با تا ثا جیم ح خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طاء ظاء عین غین فاء قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا، اس طریقے سے الف سے یا تک ٹوٹل 29 حروف ہیں، لیکن ان حروف کی صحیح ادائیگی ہمیں آنی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے ایک ایک حرف کی ادائیگی کا یعنی کوشش کر رہا ہوں آپ کے سامنے بتانے کی، آپ لوگ اس کو پریکٹس کر کے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم الف کو پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ الف 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 با 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 تا 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 ثا 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 جیم جیم ح ح ح خا خا دال دال ذال 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 را را زا 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 سین سین شین شین صاد 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 ضاد ضاد طاء طاء ضاء عین عین غین غین فاء فاء قاف قاف کاف لام میم میم نون نون واو واو ہا حمزہ یا حمزہ یا 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 یا، اس طریقے سے آپ لوگوں کو ادا کرنے ہیں جی۔ پیج نمبر 7، حروف کے مخارج۔ نیکسٹ، اب یہاں پہ جو چارٹ دکھایا جا رہا ہے وہ حروف کے مخارج۔ حروف کے جتنے 29 حروف ہیں ان کے جو 17 مخارج ہیں، وہ مخارج آپ کو کہاں کہاں سے ادا ہوں گے اور کتنے کتنے ادا ہوتے ہیں، اس کی تفصیل اب یہاں پر آپ کو
ایک چارٹ کے طور پر بتائی جا رہی ہیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلے جوف، جوف مانے خالی جگہ، اس سے کہتے ہیں ایک مخرج، اور اس سے تین حروف ادا ہوتے ہیں۔ ایک مخرج ہے اور تین حروف ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف مدہ، جیسے الف مدہ کس کو کہتے ہیں؟ الف، الف ہو اس سے پہلے زبر ہو۔ واو مدہ کا مطلب واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو۔ یا مدہ کا مطلب یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو۔ تو ان تینوں حروف کے ایک مخرج ہے، اس کو خالی جگہ کہتے ہیں۔ جیسے آ، او، ای، یہ سب ایک جگہ سے نکل رہے ہیں۔ آ، او، ای، ان تینوں میں جوف ہے، جوف دہن جس کو کہہ سکتے ہیں۔ نمبر دو، حلق، حلق میں تین مخارج ہیں۔ حلق اس کو کہتے ہیں گلے کا حصہ جس میں ہماری شہ رگ ہے، اس کو حلق کہتے ہیں۔ حلق یعنی گلا۔ تو گلے میں تین مخارج ہیں اور چھ حروف ہیں، حروف چھ ہیں اور تین مخارج ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ لیکن اس میں تفصیل ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ حمزہ ہا جو ہے یہ حلق کے اوپر والے حصے، یعنی جس کو ہم منہ کی طرف والا حصہ کہہ سکتے ہیں، وہاں سے حمزہ ہا ادا ہوتا ہے۔ درمیانی حلق سے، بیچ حلق سے عین ہا ادا ہوتا ہے، اور آخری حلق یعنی سینے کی طرف والے حصے سے غین خا ادا ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں میں بنیادی فرق ہے۔ حلق کا ہی ایک جو ہے جگہ ہے، حلق کی تینوں الگ الگ مختلف جگہوں سے یہ چھ حروف ادا ہوتے ہیں۔ ایسے ہی زبان سے بھی یہ ایک تیسرا مخرج ہے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں زبان سے 10 مخارج ادا ہوتے ہیں، زبان سے 10 مخارج ادا ہوتے ہیں، اور 18 حروف، 10 مخارج اور 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ دیکھیے ان میں سے کون کون سے جو 18 حروف 10 مخارج سے، وہ ہے قاف، کاف، جیم، شین، یا، ضاد، لام، نون، را، تا، دال، طا، زا، سین، صاد، ذال، سا، ذال، وا، سا، ذال، وا۔ یہ ٹوٹل 18 حروف ہیں، 10 مخارج ہیں، اور یہ زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ لیکن صرف زبان سے ہی ادا نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ساتھ دوسری چیز بھی لگتی ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ آپ قوف کے بات کریں گے تو قوف میں زبان ہے، لیکن زبان کی جڑ اس کے بالمقابل، اس کے مقابل اوپر کا تعلق، اس سے قوف ادا ہوتا ہے۔ یہ قوف جو ہے زبان کے ساتھ ساتھ کس سے ادا ہوتا ہے؟ اوپر کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ کاف زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ، یعنی بالکل جڑ نہیں بلکہ تھوڑا اوپر کا حصہ اس سے پہلے کا، اس کو کچھ اوپر کا حصہ بولتے ہیں تجوید کی زبان میں۔ تو زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق، اس کے مقابل اوپر کا تعلق مطلب یعنی اس کے ساتھ اوپر کا تعلق بھی لگتا ہے، اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جیم، شین، یا، جیم، شین، یا کو آپ جب دیکھیں گے تو جیم، شین، یا کا مخرج سیم ہے، اس میں صرف زبان نہیں بلکہ زبان کے ساتھ اوپر کا تالو بھی لگتا ہے۔ اس کے لیے آسان اردو زبان میں ہم یہ اس کا مخرج بتاتے ہیں، زبان کا بیچ، زبان کون سی؟ زبان کا بیچ والا حصہ، اس کے بالمقابل اوپر کا تالو، یعنی بیچ والے حصے کو جب آپ زبان کے اوپر لگائیں گے تو اس سے جیم، شین، یا ادا ہوتے ہیں۔ جیم، شین، یا، دیکھیں لگا کر کے آپ کا بیچ، زبان کا بیچ والا حصہ اوپر کے تالو سے لگائیں گے تو جیم، شین، یا ادا ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ضاد ہے، ضاد میں بھی زبان ہے، لیکن زبان صرف نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اوپر کے داڑوں کی جڑ بھی ہیں۔ زبان کا ضاد کا مخرج ہے زبان کی کروٹ، زبان کا یعنی پشت کا حصہ، پیچھے والا حصہ،
اس کو ہم اوپر کے جو داڑھ ہیں، داڑھوں کی جڑوں میں، چاہے داہنی جانب ہو یا بائیں جانب، داہنی جانب بائیں جانب دونوں طرف زبان کی جو جڑیں ہیں، ان داڑھوں کی جو جڑیں ہیں، ان داڑھوں کی جڑوں میں آپ زبان کی کروٹ کو لگائیے تو واد ادا ہوتا ہے، واد۔ لیکن یہ مشکل ورڈ ہے، اس کو تھوڑا کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور کھینچ کے پڑھنے میں اس کی صحیح ادائیگی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس کو زواد پڑھتے ہیں وہ بھی غلط، جو لوگ اس کو دواد پڑھتے ہیں وہ بھی غلط۔ یہ نہ زواد ہے نہ دواد ہے، بلکہ یہ ہے واد، 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 واد۔ یہ اس طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ ایسے ہی اس کے بعد ہے لام۔ لام کا مخرج بھی زبان کے ساتھ ساتھ جو آپ کے دانت ہیں سامنے کے، نوکیلے دانت ہیں، اس کے بازو میں اور دانت ہیں، ان کی جڑوں سے لگ کر کے زبان جب لگتی ہیں تو لام ادا ہوتا ہے۔ ایسے ہی نون کا بھی مسئلہ ہے، ایسے ہی را کا بھی مسئلہ ہے۔ یعنی زبان اور اس کے ساتھ اوپر کے جو ثنایا علیا، جس کو ہم بڑے دانت جو ہاں اوپر کے سامنے کے ہیں، اس کے بازو میں جو نوکیلے ہیں، اس کے بازو میں جس کو طواحن اور زواحق کہتے ہیں، ان تمام دانتوں سے رباعی اور زواحق اور طواحن، ان تمام دانتوں کی جڑوں سے جب ملتے ہیں تو لام، نون اور را زبان سے جب لگتا ہے، یہ سب دانتوں کی جڑیں تو ادا ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ زبان ہی صرف نہیں، زبان کے ساتھ ساتھ اوپر اور بھی چیزیں لگتی ہیں۔ ایسے ہی تعدال تو ہے، تعدال تو میں بھی دیکھیے، تا دال تو کا مخرج صرف زبان نہیں، زبان کی نوک، زبان سے مراد زبان کی نوک، مطلب اس کے سامنے کی جو بالکل پہلی جو زبان کی جو نوک ہے، سامنے کا حصہ ہے، اس کو آپ سامنے کے جو بڑے دانت ہیں اوپر کے ان کو ثنایا علیا بولتے ہیں، تو ثنایا علیا کی جڑ میں لگانا ہے تا دال تو کو کے لیے۔ تو زبان کی نوک جب ثنایا علیا کی جڑ میں جا کر لگے گا تو اس وقت تا دال تو ادا ہوتے ہیں، تا دال تو ادا ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ثنایا علیا کی جو جڑ ہے اس سے لگے گا تو تعدل تو، لیکن زبان کی نوک ثنایا علیا یعنی اوپر کے جو سامنے کے دو بڑے دانت ہیں بیچ کے، اس کا جو کنارہ ہے بالکل، اس سے اگر لگیں گے تو سا ذال وہ ادا ہوتے ہیں۔ اس کا مخرج یہ بتاتے ہیں کہ زبان کی نوک اور ثنایا علیا کا کنارہ، اس سے سا ذال وہ ادا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے زا سین صاد، زا سین صاد، یہ زا سین صاد جو ہے یہ بھی زبان کے ساتھ ساتھ زا سین صاد نیچے، یعنی ثنایا سفلا جس کو بولتے ہیں، نیچے کے جو بڑے دانت، اوپر کے جو بڑے دانت ہیں اس کے جسٹ نیچے جو دو بڑے ہیں، ان کے بیچوں بیچ میں نیچے کے، ان کو ثنایا سفلا بولتے ہیں، نیچے کے دو بڑے دانت یا نیچے کے دانت۔ تو ثنایا سفلا سے جب زبان لگتی ہیں تو زا سین صاد ادا ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ زبان کے اندر 10 مخارج ہیں، 10 مخارج الگ الگ ہوئے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 10 مخارج جیسے اوف کا مخرج الگ ہے، کاف کا الگ ہے، جیم شین یا کا ایک ہے، ضاد کا الگ ہے، لام کا الگ ہے، نون کا الگ ہے، را کا الگ ہے، تا دال تو کا ایک ہے، سا دال و کا ایک ہے، زا سین صاد کا ایک ہے۔ تو آپ دیکھیں ٹوٹل کتنے ہوئے، 10 ہوئے۔ قاف کا ایک، کاف کا ایک، دو، جیم شین یا کا ایک، تین، ضاد کا ایک، چار، لام کا ایک، پانچ، نون کا ایک الگ، چھ، را کا ایک الگ، سات، اور تعداد تو کا ایک، آٹھ، زا سین صاد کا ایک، نو، اور زا سا زال و کا ایک، ٹوٹل 10 مخارج ہوتے ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہونٹ سے 2 مخرج ادا ہوتے ہیں، 2 مخرج اور 4 حروف، 4 حروف ہیں، 2 مخرج ہیں، فا، با، میم، واو، یہ 4 حروف ہے، فا، با، میم، واو، ان دونوں سے، ان چاروں چار حروف سے، ان چاروں چار کے حروف کی ادائیگی 2 مخرج سے ہوتی ہے، وہ بھی ہونٹوں سے۔ جب دونوں ہونٹ کی تری والا حصہ ملے گا، جس کو بولتے ہیں کہ جو جس میں تھوک لگتا رہتا ہے، اس سے با ادا ہوتا ہے، اور دونوں ہونٹ کا جو خشکی کا اوپر کا سوکھا حصہ جب ملتا ہے تو اس سے میم ادا ہوتا ہے۔ دونوں ہونٹ جبکہ پورے نہیں ملتے، گول ہو جاتا پورا ہونٹ، دونوں ہونٹ جب پورے گول ہو جاتے اس سے واو ادا ہوتا ہے، اور
نیچے کا ہونٹ کا تری والا حصہ اور اوپر کے دونوں دانت جو بڑے ہیں، اس کو ثناء اولیاء کہتے ہیں، ان کا کنارہ جب لگتا ہے تو اس سے فا ادا ہوتا ہے، فا 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 فا۔ تو اس طریقے سے ہونٹ سے دو مخرج اور چار حروف ادا ہوتے ہیں۔ خیشوم کا مطلب ہوتا ہے ناک کا باسا۔ خیشوم سے ایک ہی مخرج ہے، دو حروف ہیں، ایک نون مشدد اور ایک میم مشدد۔ اس کو نون مشدد اور میم مشدد کو دوسرے لفظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نون گننا اور میم مشدد کا گننا، نون مشدد کا گننا، میم مشدد کا گننا۔ یہ جب نون اور میم اپنے اپنے اس میں تشدید میں ہو تو اسے خیشوم یعنی کہ ناک کے باسے سے ادا ہوتے ہیں، جیسے نون مشدد جیسے ان، اور میم مشدد جیسے اما، اما، ان، اما، ان۔ اس طریقے سے نون مشدد اور میم مشدد کا مخرج ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ تمام مخارج کو پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد 5 بنیادی مخارج کا نقشہ دیکھیے، 5 بنیادی مخارج کا نقشہ کیا ہے بتائیے۔ دیکھیے یہاں پہ خیشوم بتایا جا رہا ہے۔ خیشوم کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو آپ کو اوپر کا حصہ جو ناک دکھ رہی، ناک کا جو اوپر کا حصہ جس کو ہم ناک کی ہڈی کہہ سکتے ہیں، ناک کا بانسا کہہ سکتے ہیں، اسی کو خیشوم کہتے ہیں۔ اس کو نون مشدد دیکھے اس کے سامنے پہلے نمبر پر نون مشدد ہے، نون کے اوپر تشدید ہے، میم کے اوپر تشدید ہے۔ تو تشدید جب نون کے اوپر یا میم کے اوپر تو اس کو ہم نون مشدد میم مشدد کہتے ہیں، تو یہ خیشوم سے ادا ہوتے ہیں۔ جوف دہن یعنی منہ کا بیچ خالی حصہ جہاں پر کوئی چیز نہ لگے، اس کو جوف کہتے ہیں، خالی حصے کو۔ اس سے 3 الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ حلق کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے حلق کا حصہ جس کو ہم گلا کہتے ہیں، تو گلے کے 3 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف ہیں اور 3 مخارج ہیں۔ ہونٹ دیکھیے، ہونٹ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، وہاں سے با، میم، واو، فا، یہ سب غیر مدہ ہو۔ مدہ مطلب واو مدہ، جب واو مدہ ہوگا تو اس کے لیے الگ اس کے بعد بارے میں کہا کہ اس کا مخرج واو مدہ کا جوف ہے، لیکن صرف واو ہے تو واو اگر غیر مدہ ہے تو اس کا مخرج ہونٹ ہے۔ زبان میں دیکھیے 10 حروف، زبان تو ہم جانتے ہیں اندر کا حصہ زبان، تو زبان سے الگ الگ جگہوں سے 10 حروف، 18 حروف اور 10 مخارج آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو یہ نقشہ آپ دیکھ کر کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حلق کس کو کہتے ہیں، جوف کس کو کہتے ہیں، خیشوم کسے کہتے ہیں، ہونٹ کسے کہتے ہیں، اور زبان کسے کہتے ہیں۔ اور زبان کے اندر جتنے 18 حروف ہیں، 10 مخارج ہیں، تو وہ بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے 5 بنیادی مخارج کا نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ جی، اس کے بعد مخارج کا اردو عربی نقشہ، مخارج کا اردو عربی نقشہ آپ کو ایک طرف عربی میں لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور دوسری طرف اردو میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو دیکھیے ادھر عربی میں جو لکھا ہوا ہے اقصا حافت اللسان، حافت اللسان، اسی طریقے سے ادنا حافت اللسان، منتہا حافت اللسان۔ تو یہ 3 زبان کے اقسام بتائے گئے کہ اقصا کس کو کہتے ہیں، ادنا کس کو کہتے ہیں، منتہا کس کو، منتہا آخری کو کہتے ہیں، ادنا درمیانی کو کہتے ہیں، اقصا شروعات کو۔ ایسے ہی آپ اندر دیکھیے زبان کے اقصا حافت اللسان کے اندر اقصا اللسان فوق، اس سے قوف ادا ہوتا ہے، اقصا اللسان تحت یعنی نیچے، نیچے کا حصہ، فوق معنی اوپر کا حصہ، یعنی زبان کی جڑ اس کو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کا اوپر کا حصہ اگر ہوگا تو اس سے قوف، اور نیچے کا حصہ لگے گا تو کاف۔ وسط اللسان یعنی وسان مطلب زبان، زبان کا درمیانی حصہ، اس سے جیم شین، یا مطلب غیر مدہ، یا سے مراد یا غیر مدہ۔ اور ادنائے حافت اللسان اور اقصائے حافت اللسان کے درمیان غاد لکھا ہوا ہے، غاد، وہاں سے غاد ادا ہوتا ہے۔ اچھا، منتہا حافت اللسان میں طا دال طا ہے، اور اسی طریقے سے رأس اللسان میں یعنی زبان کا جو سرا ہے جس کو ہم نوک بولتے ہیں، صاد، سین، را، زا ہے،
صاد سین را اور تا دال طا ہے. طرف اللسان یعنی زبان کا کنارہ، وہاں سے لام نون را. صاد زاسین صاد میں رأس اللسان، اور لام نون را میں طرف اللسان یعنی زبان کا کنارہ. اس طریقے سے آپ عربی میں دیکھ سکتے ہیں. اردو میں دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں دانتوں کا نقشہ لکھا ہوا ہے، ہونٹ، دانت، زبان، حلق کے مخارج، ان سب کے الگ الگ آپ کو مخارج. ایک زبان کا حصہ بتایا گیا ہے پورا کا پورا، دانتوں کے نقشے بتائے گئے ہیں. ثنایا اولیا سامنے کے بڑے دانتوں کو اوپر کے والوں کو بولتے ہیں. ثنایا سفلا یعنی نیچے کے دانتوں کو بولتے ہیں. ثنایا سفلا یعنی اور اوپر کے جو دانت ہے ثنایا اولیا، ان کے جسٹ بازو میں جو ہوتے ہیں نوکیلے دانت، ان کو رباعی بولتے ہیں. ان کے بعد نوکیلے دانت کے بازو والے کو انیاب بولتے ہیں، اور اس کے بعد کو زواحق بولتے ہیں، اس کے بعد والے کو طواحن بولتے ہیں. سارے کے سارے جو بھی داڑ ہیں وہ سب، اور آخر میں جو داڑ ہیں اس کو ناجز بولتے ہیں، نواجز. ناجز کی جمع نواجز، طاحن کی جمع طواحن، اور زاحق کی جمع زواحق. ناب کی جمع انیاب، رباعی مانے چار، اور ثنایا مانے دو دو. ثنایا مانے دو ہوتے ہیں، تو دو اوپر کے دو نیچے کے، تو اوپر والے ہوں تو ثنایا علیا. علیا مانے اوپر بلند، اور سفلا مانے نیچے. تو اوپر کے جو بڑے ہیں ان کو ثنایا علیا، نیچے کے دو بڑے بیچ و بیچ کے ہیں ان کو ثنایا سفلا. اب اس کے بعد اوپر نیچے کے دونوں جو نوکیلے دانت ہیں، بیچوں بیچ دو بڑے ہیں، اس کے بازو میں جو دو دو نوکیلے ہیں، دو اوپر ہیں دو نیچے ہیں، ان کو رباعی یعنی رباعی مانے چار. اور ان نوکیلے دانتوں کے بازو میں جو ہے ان کو انیاب کہتے ہیں. ناب، ناب کی جمع انیاب. اور ان کے بعد جو ہیں وہ زاحق یعنی زاحق کی جمع آتی ہے زواحق. اس کے بعد جو ہے وہ طاحن ہے، طاحن کی جمع طواحن. اس کے بعد اخیر میں جو ہے وہ ناجز، جس کی نواجز اس کی جمع آتی ہے. تو یہ دانتوں کی پہچان ہے اور دانتوں کے نام ہیں. بیچ میں دیکھیے زبان کا نقشہ بنا کر کے بتایا گیا ہے کہ زبان کی نوک سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں. اوپر سا دال وا تا دال طا، اسی طریقے سے زا سین صاد لام نون را. ایسے ہی زبان کے بیچ والے حصے سے جیم شین یا غیر مدہ، اور سائڈ پہ جو زبان کی کروٹ کا حصہ ہے اس سے ضاد ادا ہوتے ہیں. اور زبان کی جڑ ہے اس میں سے کوے کے پہلے، کوا جہاں دکھائی دے رہا ہے، یا کوا کا جو نشان ہے اس سے پہلے جو زبان کی جڑ ہے اخیر میں وہاں قوف اور کاف ہے. ایسے ہی نیچے جو ہے آپ کو حلق دکھایا جا رہا، کوے کے بعد جو ہے حلق کا حصہ یعنی گلے کا حصہ ہے. گلے کے شروع والے حصے میں غین خا ہے، درمیان میں حا ہے، عین ہے، اور اخیر میں ہا، حمزہ ہا ہے. اور یا مدہ، واو مدہ، الف مدہ، یہ جوف ہے، جوف دہن جس کو بولتے ہیں. تو یہ ٹوٹل حروف اوپر کا حصہ حلق کا اس سے غین خا، اور وسط حلق یعنی درمیانی حصہ عین ہا، اور نیچے کا حصہ حمزہ ہا. اس طریقے سے حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا میں یہ بنیادی تین فرق ہے. اور جوف دہن یعنی خالی حصہ، اس سے واو مدہ، الف مدہ، یا مدہ آپ کے سامنے نقشے میں دکھائے گئے ہیں. تو اس طریقے سے آپ عربی اور اردو نقشے کو دیکھ کر کے بھی اپنے حروف کی صحیح ادائیگی کر سکتے ہیں. اس طریقے سے آپ صحیح ادائیگی کر سکتے ہیں. جی، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں.